عورت پسینے میں کھڑی رہتی ہے، عورت دن رات ایک کرتی ہے اور پھر اس کے بعد کھانا بناتی ہے. مردوں کے لیے تو حکم کرنا بہت آسان ہے. تو ڈاکٹر عبداللہ صاحب علی رحمۃ اللہ علیہ کی عادت تھی، جب بھی کوئی مہمان آتا، جب بھی کسی کے یہاں دعوت کھانے جاتے تھے، عورت کو کہہ دیا کرتے تھے، کچھ دعائیں جملے کہہ دیا کرتے تھے. ایک مرتبہ ایک مرید نے حضرت کو کھانے کی دعوت دی. وہ مرید بھی حضرت سے بیٹھ تھا اور اس کی بیوی بھی حضرت سے بیٹھ تھی، اسلامی تعلق انہیں کے ساتھ تھا. حضرت نے کھانا کھایا. کھانا کھانے کے بعد پردے کے پیچھے وہ عورت کھڑی تھی، اس نے حضرت سے سلام کیا. پردے کے پیچھے سے حضرت نے سلام کا جواب دیا. اس کے بعد حضرت نے کچھ دعائیں جملے کہے، تعریف کی کہ ماشاءاللہ کھانا بہت اچھا بنایا تھا، بہت عمدہ پکایا تھا، میرا دل خوش ہو گیا. جیسے ہی حضرت نے جملے سنے کہے، اس عورت نے وہ جملے سنے، اس کے بعد اندر سے رونے کی آواز آنے لگی. حضرت تعجب میں پڑ گئے، میں نے کوئی گناہ کا کام تو کیا نہیں، میں نے تو دعا دی، میں نے تو تعریف کی، کھانا بہت عمدہ بنا ہے. حضرت فرمانے لگے کیا بات ہے بھائی، میرے سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، میرے سے کوئی تکلیف پہنچ گئی ہے کہ اندر سے رونے کی آواز آ رہی ہے؟ عورت نے کہا کوئی تکلیف نہیں پہنچی. اس کے بعد عورت کہنے لگی بات دراصل یہ ہے کہ یہ میرا شوہر جو آپ کے ساتھ کھڑا ہے، 40 سال سے میں اس کے ساتھ رہ رہی ہوں. 40 سال سے 40 سال ہو گئے، لیکن آج تک کبھی اس نے کھانے پر کبھی میری تعریف نہیں کی. آج آپ نے جو تعریف کی ہے، جو عمدہ کلمات کہے ہیں اور میرا حوصلہ جو مضبوط کیا ہے، اس نے میرا دل بنایا ہے اور اس کو رو رہی ہوں. 40 سال ہوئے کبھی تعریف کی. اس کے بعد حضرت نے بڑا پیارا جواب جھوٹا ارشاد فرمایا. حضرت فرمانے لگے جو شوہر اپنا حق سمجھ کر کھانا کھائے گا وہ کبھی تعریف نہیں کرے گا، اور جو شوہر عورت کا احسان بن کر کھانا کھائے گا وہ ہمیشہ اس کی تعریف کرے گا. اس کا احسان ہے اس نے کھانا بنایا، اس کا احسان ہے کہ اس نے کھانا بچھایا، اس کا احسان ہے کہ اس نے کھانا پکا کر کھلایا، وہ ہمیشہ تعریف کرے گا. اور جو یوں سمجھے گا کہ میرا عورت پر حق ہے وہ کبھی اس کی تعریف نہیں کرے گا. ہمیشہ خوبیوں پر نظر ہو، برائیوں پر نظر نہ ہو. برائی جس طرح مرد سے ہوتی ہے عورت سے بھی ہوتی ہے، عورت سے ہوتی ہے مرد سے بھی ہوتی ہے، ہر ایک سے ہوتی ہے. جب آدمی خوبیوں پر نظر رکھے گا کبھی جھگڑے پیدا نہیں ہوں گے. دوسری چیز، اس دیوالی زندگی کو اچھی بنانے کے لیے عورت کے ساتھ حسن سلوک کرے، شرعی حد میں رہتے ہوئے عورت کا خوب خیال رکھے. ایک عورت نے اپنے گھر والوں کو چھوڑا ہے، اپنے باپ کو چھوڑا ہے، اپنی ماں کو چھوڑا ہے، اپنی بہن کو چھوڑا ہے، جو محبت والے گھرانے اور خاندان کو چھوڑ کر آیا ہے، عورت آئی ہے، اس کے ساتھ خوب حسن سلوک کرے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنی زبان سے ایسے کلمات ارشاد فرمائے اور آپ نے اپنی زندگی ایسی گزار کر بتائی، امت کے لیے نمونہ پیش کیا کہ ایک مرد اپنی عورت کے ساتھ کیسے زندگی گزارے گا. ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے بہتر وہ آدمی ہے جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھا ہو، بہتر ہو. دیکھو آدمی باہر تو بہت اچھا ہوتا ہے، دوستوں کے ساتھ تو بہت اچھا رہتا ہے، باہر اسی لیے کہا جاتا ہے باہر بڑائیاں اور اندر لڑائیاں. باہر خوب بڑائیاں مارتا ہے، خوب لوگوں کی تعریفیں بھی کرتا ہے، خوب دوستوں کو کھلاتا بھی ہے، خوب دوستوں کا خوب خیال بھی رکھتا ہے، خوب بار بار پیسے بھی اڑا رہا ہے اور گھر کا بالکل خیال نہیں رکھتا ہے. اور نبی علیہ السلام فرمائے خیرکم 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 لأہلہ، تم میں سے بہتر وہ آدمی ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا. اور نبی علیہ السلام نے آگے فرمایا وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنے اہل و عیال کا خیال رکھنے والا ہوں. میں تم میں سب سے زیادہ بہتر ہوں اپنے اہل و عیال کے ساتھ خیال رکھنے کے اعتبار سے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ میں ایک سال 9 بیویاں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کیسا خیال رکھتے تھے. روزانہ عصر کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہر بیوی کے گھر پر تشریف لے جاتے تھے، ہر ایک کے یہاں جاتے تھے، ہر ایک کی ضرورتوں کو معلوم کیا کرتے تھے، کیا ضرورت ہے. جب سفر میں جاتے تھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے درمیان چٹھی اٹھاتے تھے، قرآن دازی کرتے تھے، جس کا نام آتا تھا اس کو لے جاتے تھے.
کتنا خیال رکھتے ہیں. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جب نکاح کر کے آئی ان کی عمر تو کچھ نہیں تھی, بہت سی مرتبہ تو کھیلتی رہتی تھی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کا خیال رکھنے کے لیے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی نبی علیہ السلام کا حال یہ تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بہت سی مرتبہ میرے ساتھ دوڑ لگایا کرتے تھے, دیکھتے کون جیتتے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی کہ پہلے جب میں دبلی پتلی تھی, ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ دوڑ لگائی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں جیت گئی. پھر کچھ عرصے کے بعد عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ میرا جسم بڑھ گیا, میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ دوڑ لگائی, آپ علیہ السلام جیت گئے. آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ اس چیز کا جواب ہے, اس دوڑ کا جواب ہے, اس مرتبہ میں جیت گیا. وہ کتنا خیال رکھ رہا ہے, ایک نبی ہے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرماتی ہے کہ مجھے وہ منظر کی یاد ہے. وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ, اللہ تعالیٰ نے نکاح کے بعد مرد و عورتوں کے درمیان جو محبت پیدا فرمائی ہے, یہ محبت بھی دنیا کی کوئی قدرت اور کوئی طاقت ایسی نہیں کہ پیدا فرما سکے. ایک اجنبی مرد ہے, اجنبی عورت ہے, ایک دوسرے کو پہچانتے بھی نہیں, کبھی ایک دوسرے کو بے دیکھا بھی نہیں, ایک دوسرے کو دیکھنا حرام تھا, ایک دوسرے کو ہاتھ لگانا حرام تھا. اللہ نے اپنی طرف سے نکاح کے بعد ایسی محبت پیدا فرما دی, دونوں ایک دوسرے کے لیے حلال ہو گئے. دونوں کے دنوں میں اللہ نے محبت پیدا فرمائی, اللہ کی نشانی ہے. جیسے چاند کوئی پیدا نہیں کر سکتا, سورج کوئی پیدا نہیں کر سکتا, رات کوئی لا نہیں سکتا, دن کوئی لا نہیں سکتا, اللہ نے مرد و عورت کے درمیان جو محبت پیدا فرمائی ایسی محبت بھی دنیا کے اندر کوئی پیش نہیں کر سکتا ہے. یہ کہ جیسے بھی آدمی کے اندر ایسی محبت ہو. دنیا میں جتنی چیزیں پیدا فرمائی ان میں سب سے قیمتی یعنی سب سے ایسی چیز جو اللہ تعالیٰ نے بہتر پیدا فرمائی ہے المرأۃ الصالحہ, ایک عورت کا مل جانا ہے. ایک حدیث میں کہا گیا جس کو 4 چیزیں مل گئی دنیا کے اندر, اسے دنیا و آخرت کی کامیابی مل گئی, فلاح دارین مل گیا, دنیا آخرت کی کامیابی. پہلی چیز حدیث میں بیان فرمائی قلبا شاکرا, شکر ادا کرنے والا دل جس کو مل گیا, جس کا دل ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے. نمبر 2 لسان ذاکرا, ذکر کرنے والی زبان جس کو مل گئی, جس کی زبان ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ذکر میں مشغول رہتی ہے, اللہ تعالیٰ کا ذکر ہی کرتی رہتی ہے. تیسری چیز بدن صابرا, ایسا بدن مل جائے جو صبر کرنے والا ہو, یعنی مصیبت آئے تو صبر. اور چوتھی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ایسی عورت جو اپنے شوہر کی عدم موجودگی میں اپنے شوہر کے ساتھ خیانت کرنے والی نہ ہو اور شوہر کے مال میں بھی خیانت کرنے والی نہ ہو. ایسی عورت جس کو مل گئی اس کو بھی سکون مل گیا, دنیا آخرت کی کامیابی مل گئی. تو اللہ تعالیٰ نے مرد و عورت کا جوڑا پیدا فرمایا, یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانی ہے. آج کل ہوتا ہی ہے, نکاح ہو جاتا ہے, لیکن نکاح کے بعد عام طور پر ہر گھر کے اندر آپ دیکھو کوئی کہتا ہے پریشان ہے. نکاح ہو گیا, جس نکاح کو اللہ تعالیٰ نے سکون کا ذریعہ بنایا تھا, آج اسی نکاح کو ہم سمجھتے ہیں کہ تو بہت بڑی ٹینشن کی چیز آ گئی. مرد عورت کا جوڑا ایسا جوڑا ہے, اللہ تعالیٰ نے مرد کو حکم دیا, اللہ تعالیٰ سفارش کر رہے عاشروہن بالمعروف, کہ تم ان کے ساتھ ایک سلوک کرو, اچھا برتاؤ کرو. ایک بڑا بادشاہ کسی کے متعلق سفارش کرے, پھر بادشاہ نے سفارش کی, کوئی مفتی صاحب نے سفارش کی, کہ بڑے امیر صاحب نے سفارش کی کہ بھائی اس کے ساتھ تھوڑا اچھا برتاؤ کرنا. اللہ تعالیٰ عورتوں کی طرف سے مردوں کو سفارش کر رہے عاشروہن بالمعروف, کہ ان کے ساتھ تھوڑا اچھے سلوک سے ساتھ لینا. چند چیزیں ایسی ہیں مرد اپنی زندگی کے اندر اپنا ہے, کبھی جھگڑا پیدا نہیں ہوگا. عورتوں کے لیے بھی کچھ چیزیں ہیں, مردوں کے لیے بھی کچھ چیزیں ہیں. پہلی چیز یہ ہر مرد کو چاہیے کہ اپنی عورت کی خوبیوں پر نظر رکھے. یہ صرف عورت کی بات نہیں, اگر آپس میں ہمارے درمیان بھی جھگڑے ہو رہے, جھگڑے کی بنیاد یہ ہوتی ہے ہر آدمی دوسرے کی برائی کی طرف نظر رکھتا ہے. اب کسی بھی کمپنی میں چلے جاؤ, کسی مسجد کے ٹرسٹ میں چلے جاؤ, کسی مدرسے کے ٹرسٹ میں چلے جاؤ, کہیں بھی چلے جاؤ, کوئی کسی کی خوبی بیان نہیں کرتا ہے. بہت کم لوگ ایسے ہوں گے کہ بھائی کسی کی خوبی اچھی دیکھی بھائی کہ ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے. بہت کم لوگ ہوں گے ایسے. آج لوگوں کے دل اتنے کم ہو چکے کہ کوئی کسی کی خوبی بیان نہیں کرتا ہے.
برائیاں تو ہر ایک بیان کرتا ہے، اور اتنی خوبی بیان ہوگی تو اس کے بعد اتنی بڑی برائی بھی آ جائے گی. برائی کوئی برائی سب بیان کرتے، خوبی کوئی بیان نہیں کرتا ہے. حالانکہ ایک استاد کو بھی چاہیے اپنے شاگرد کی خوبی بیان کرے، اس سے اس کا حوصلہ مضبوط ہوگا اور بڑھے گا. وہ ایک باپ کو چاہیے اپنے بچے کی خوبیاں بیان کرے، اس کا حوصلہ مضبوط ہوگا اور ترقی کرے گا. ایک نعت پڑھ دی، قرآن کریم کی ایک سورت سنا دی، ایک اچھا کلمہ سنا دیا، باپ نے محبت کے ساتھ 5 روپئے دیے، 10 روپئے دیے، استاد نے 5 روپئے دیے، 10 روپئے دیے، بچے کا حوصلہ بڑھے گا، وہ ترقی کرے گا، حوصلہ اس سے مضبوط ہوتا ہے. تو شوہر کو بھی چاہیے عورت کی خوبیاں خوب بیان کرے، عورتوں کی خوبیوں کی طرف نظر رکھے، برائیوں کی طرف نظر نہ کرے، برائی سے نظر پھیر کرے، برائی کو بیان ہی نہ کرے. دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو ٹیڑھی پسلی سے پیدا کرنا ہے، اس کے مزاج میں ٹیڑھا پن ہے، اس کے مزاج میں ٹیڑھا پن ہے. حدیث میں کہا گیا کہ تم اگر اس کے ٹیڑھا پن کے ساتھ اس سے فائدہ اٹھاؤ تو ٹھیک ہے، اگر تم اس کو درست نہ کرنے جاؤ گے تو وہ ٹوٹ جائے گی، ختم ہو جائے گا معاملہ. اس کی خوبیوں پر خوب نظر. یاد آ گیا شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ کو اپنے شیخ اپنے پیر ڈاکٹر عبدالعزیز صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بیان فرماتے ہیں. ڈاکٹر عبدالعزیز صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ ان کی عادت تھی کہ جب کسی کے یہاں مہمان بن کر جاتے تھے، کھانا کھانے کے بعد جس نے دعوت دی ہے اس کی تو تعریف کرتے ہی تھے، ساتھ میں اس کی عورت کو بھی کچھ دعائیاں چوٹے کے دیتے تھے، کہہ دیتے کہ ماشاءاللہ کھانا بہت اچھا بنایا ہے، تاکہ عورت کا دل خوش ہو جائے. جو کتنی محنت کے ساتھ وہ کھانا بناتی ہے. مردوں کے لیے تو بہت آسان ہے کہ فلاں مہمان کو دعوت دینا ہے، 2 آدمی کا کھانا پکا دینا، وہ تو کدھر چلا جاتا ہے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بھائیو بزرگ اور دوستو، اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے دنیا کے اندر بہت ساری نعمتیں پیدا فرمائی ہے. دنیا میں جتنی نعمتیں ہیں، سورج کا نکلنا، چاند کا نکلنا، چاند کا طلوع ہونا، رات کا آنا، دن کا آنا، رات کا جانا، دن کا جانا، اور بہت ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. یہ سب نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائی ہے، وقتی طور پر عطا فرمائی ہے، وقتی نفع اٹھانے کے لیے. اسی لیے جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی، جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الدنیا کلھا متاع. دنیا پوری کی پوری دنیا جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنائی ہے، وقتی طور پر نفع اٹھانے کے لیے بنائی گئی ہے. ہر انسان وقتی طور پر اسے نفع اٹھائے گا، چاہے چاند ہو، چاہے سورج ہو، چاہے رات ہو، چاہے دن ہو، کوئی بھی چیز ہو. انسان وقتی طور پر دنیا کی جتنی چیزوں سے نفع اٹھاتا ہے، جتنا متاع ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے خیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ. دنیا کی جتنی چیزیں انسان کے نفع کے لیے بنائی گئی ہیں، ان میں سب سے بہتر چیز اگر کوئی ہو سکتی ہے المرأة الصالحہ، وہ نیک عورت ہے. نیک عورت. اسی لیے
قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے اللہ تعالیٰ نے یہ جو آیت ہے اس سے پہلے اس کے بعد بہت ساری ایسی آیتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر بیان کیا میری نشانی میں سے ہے. اور اللہ کی نشانی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں کوئی آدمی ایسا کر ہی نہیں سکتا ہے. جیسے سورج اللہ کی نشانی، چاند اللہ کی نشانی، رات کا آنا اللہ کی نشانی، دن کا آنا اللہ کی نشانی. دنیا میں کوئی طاقت ایسی نہیں کہ ان سب چیزوں کو نکال سکے. تو اللہ فرمائے میری نشانی میں سے ان خلق لکم من انفسکم ازواجا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس میں سے تمہارے ہی لوگوں میں سے اللہ تعالیٰ نے آپس میں جوڑے بنائے. اللہ تعالیٰ نے مرد سے عورت کو پیدا فرمایا. سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا. امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد ان پر نیند طاری ہو گئی. سو گئے. سونے کی حالت میں ان کی بائیں پسلی سے کچھ مادہ نکالا گیا اور اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہر انسان کے دائیں پسلی کے دائیں طرف 18 پسلی ہے اور بائیں طرف صرف 17 پسلی. ایک پسلی کم ہے. اس ایک پسلی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو پیدا فرمایا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد سے عورت کو پیدا فرمایا. اب اندازہ لگائیے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا. جنت کی بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی تھی. کوئی نعمت کی کمی نہیں تھی. ان سب نعمتوں کے بعد باوجود حضرت آدم علیہ السلام نے تنہائی محسوس کی، خلوت محسوس کی، کسی چیز کی کمی محسوس ہوئی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تنہائی کو، ان کی خلوت کو ختم کرنے کے لیے نعمتوں میں اور نعمتوں میں اضافہ نہیں فرمایا کہ جنت کی نعمت بڑھا دی ہو. نہیں، ان کی تنہائی کو دور کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حوا علیہ السلام کو وجود بخشا. حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا. تو اللہ فرمانے میری نشانیوں میں سے کہ اللہ تعالیٰ نے تم سب کے لیے جوڑے بنائے. کیوں جوڑے بنائے؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا تاکہ تم اس کے ذریعے سے سکون حاصل کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح کے بعد ایک عورت ایک ایسی نعمت عطا فرمائی ہے کہ انسان کو اگر صحیح طور پر نیک عورت مل جائے. کچھ حبشی لڑکے کھیل رہے تھے، نابالغ بچے کھیل رہے تھے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی نبی علیہ السلام کھڑے ہو گئے. آپ علیہ السلام کے کندھے کے پیچھے میں کھڑی ہو گئی اور آپ علیہ السلام کے پیچھے سے کئی دیر تک میں دیکھتی رہی. منظر میں کھیل کو میں دیکھ رہی تھی. آپ علیہ السلام اسی طرح رکے رہے، اسی طرح ٹھہرے رہے، یہاں تک کہ میرا جی بھر گیا، میرا دل خوش ہو گیا، میں خود چلی گئی. آپ علیہ السلام وہاں سے نہیں ہٹے. کوئی ہمارے لیے تعلیم ہے. ایک نبی ہے زوجہ مطہرہ، یہ تو آپ علیہ السلام کی امت ہی ہے. اس سے پہلے بھی میں نے بیان کیا تھا. ایک مرتبہ نبی علیہ السلام تشریف لائے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو دیکھا کہ پانی پی رہی ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا عائشہ رک جا، تیرا بچا ہوا پانی مجھے دے دے. ہاتھ میں گلاس لیا، پیالہ لیا اور اس کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا اے میرا تو نے کہاں سے پیا ہے؟ تو نے کہاں سے منہ لگا کر پیا ہے؟ اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے بتایا یہاں سے پیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیالہ وہ گلاس لیا اور جس جگہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے منہ لگایا تھا اس جگہ سے پینا شروع کیا. نبی کا بچہ وہ برکتی ہوتا ہے نہ کہ امتی کا بچہ ہوا. یہ تو امتی ہے. نبی علیہ السلام تو نبیوں کے سردار ہے، لیکن امت کو تعلیم دی جا رہی کہ ایک شوہر ایک مرد اپنی عورت کے ساتھ کس طرح محبت کے ساتھ پیش آئے گا، کس طرح برتاؤ کرے گا. دونوں مرد محبت دے گا، عورت کی طرف سے محبت ہوگی. یہی وجہ ہے ایک مرتبہ نبی علیہ السلام تشریف لائے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ محبت سے کہنے لگی لنا شمس وللآفاق شمس، ہمارا بھی ایک سورج ہے، آسمان کا بھی ایک سورج ہے. ہمارا بھی ایک سورج ہے اور آسمان کا بھی ایک سورج ہے.
وَالشَّمْسِ خَيْرٌ مِنْ شَمْسِ وَالشَّمْسِ خَيْرٌ، اور میرا سورج بہتر ہے مِنْ شَمْسِ السَّمَاء، آسمان کے سورج سے. کیوں بھائی؟ فَإِنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ بَعْدَ الْفَجْرِ، اس لیے کہ یہ سورج تو فجر کے بعد طلوع ہوتا ہے. وَالشَّمْسِ تَطْلُعُ بَعْدَ الْعِشَاء، اور میرا سورج کاری ہے کہ وہ عشاء کے بعد نکلتا ہے. تو عورت تعریف کری اپنے شوہر. تو دوسری چیز، عورت کے ساتھ خوب حسن سلوک کا برتاؤ ہوتا ہے، بہت اچھی طرح پیش آئے. اور تیسری چیز، اگر اس سے غلطیاں ہو جائے تو درگزر کرے. میں نے بتایا مرد سے غلطیاں ہوتی ہیں تو عورت سے بھی ہوتی ہے. کبھی غلطی ہو جائے تو اس کو زیادہ چرچا نہ کرے، اس کو زیادہ بول نہ کرے، اسی کو زبان پر نہ لاتے رہے، اسے نظر پھیر دے. صرف مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، اسی واقعے کو نقل کر کے بات کو ختم کر دیتا ہوں. حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرد تھا، ایک مرتبہ اپنے گھر میں آیا، عورت نے دسترخوان لگا دیا کھانے کے لیے. شوہر نے کھانا شروع کیا، اس میں نمک زیادہ تھا، بہت زیادہ نمک گر گیا تھا، پورا کھانا کھارا ہو گیا تھا. شوہر کو بڑا غصہ آیا. ایسے آدمی مرد کو جلدی غصہ آ جاتا ہے، بہت سے مرد آگے ہوتے ہیں وہی پلیٹ پھینک دیتے ہیں. شوہر نے غصہ تو بہت آیا، لیکن دل میں فوراً خیال آیا کہ یہ تو میرا اور اس عورت کا معاملہ ہے، ایک طرف میرا اور اللہ کا معاملہ نہیں ہے. جب عورت سے غلطی ہوتی ہے مجھ سے بھی غلطی ہوتی ہے. اگر میں یہ سمجھ کر، یہ امید رکھ کر کہ میرا اللہ کل قیامت کے دن مجھے معاف کر دے گا، یہ امید رکھ کر اگر اس عورت کو آج معاف کروں گا، اللہ کی ذات سے امید ہے کل میری آنکھ بند ہو جائے گی، قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ میری غلطیوں سے بھی درگزر فرماتے ہیں. یہ سوچ کر اسے معاف کر دیا، کچھ نہیں بولا، ایسے ہی کھانا کھا لیا. کچھ عرصے کے بعد اس کا انتقال ہو گیا. کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا کیا گزری، کیا حال ہوا؟ وہ آدمی کہنے لگا اللہ تعالیٰ کے سامنے مجھے پیش کیا گیا، میری صحیحات تو بہت ساری تھی، میری غلطیاں تو بہت ساری تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا گیا کہ اس بندے نے دنیا کے اندر میری ایک بندی کی غلطی کو معاف کیا تھا، آج میں نے اور یہی سمجھ کر معاف کیا تھا کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میری غلطیوں کو معاف کر دے گا. فرشتوں سے کہا گیا اسے کہہ دو تمہاری غلطیاں بھی اللہ تعالیٰ نے معاف کر دی. دیکھو، آپس میں محبت پیدا کرنے کے لیے پہلی چیز ہے خوبیوں پر نظر کرے، عورتوں کا خوب خیال رکھے. نمبر 3، چلی غلطی ہو جائے تو غلطیوں سے درگزر کرے. اور بھی کچھ باتیں انشاءاللہ آئندہ ہفتے عرض کروں گا. اللہ جل شانہ نے جو بات کہنے کی توفیق عطا فرمائی، ہم سب کو اس کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کے جوڑوں میں خوب محبت پیدا فرمائے. آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.